السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں ہم اپنے گھر والوں کے نام پر 27 رمضان المبارک کو فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ پورے رمضان میں ہم اپنے گھر والوں کے نام پر قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پڑھ کر ان کے نام پہ ختم بخشتے ہیں۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک اپنے خاندان والوں کے نام پہ بخشنے کا طریقہ بتائیں گے۔ قرآن پاک کس طریقے سے بخشا جاتا ہے، انبیاء کرام، اولیاء کرام اور ہمارے خاندان کے جو لوگ گزر چکے ہیں انہیں کس طرح قرآن پاک کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امام صاحب کے نہ ملنے کی وجہ سے، عالم صاحب کے نہ ملنے کی وجہ سے اس وقت فاتحہ خوانی کرنے کے لیے پریشانی ہو جاتی ہے اور وقت سے ایصال ثواب نہیں ہو پاتا ہے۔ تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بالکل آسان انداز میں فاتحہ خوانی کا طریقہ بتائیں گے، اور اگر کوئی نہ بھی ملے تب بھی اگر آپ نے قرآن پاک پڑھ لیا ہے تو آپ اس کو قرآن پاک کا ثواب اپنے گھر کے مرحومین کی روح پر پہنچا سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک ایسا بھی طریقہ آپ کو بتائیں گے جو بالکل آسانی کے ساتھ آپ بخش سکتے ہیں۔ قرآن پاک کو بخشنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ بغیر وضو کے بھی آپ قرآن پاک کو بخش سکتے ہیں، لیکن وضو کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ اور وضو کرنے کے بعد آپ کسی پاک جگہ میں قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائیں، اور کچھ کھانا یا مٹھائی وغیرہ ہو تو اسے آپ سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ کافرون پڑھیں، یعنی اس طرح پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اس سورت کو پڑھنے کے بعد آپ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں بسم اللہ کے ساتھ، یعنی قل یا ایھا الکافرون آپ ختم کر دیے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورت کو آپ 3 مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ جب 3 بار ہو جائے پھر اس کے بعد آپ بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فلق پڑھیں۔ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اتنا پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پھر سورہ ناس پڑھیں، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اتنا پڑھ لیے۔ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھیں، کچھ اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب اتنا پڑھ لیے اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الف لام کی تلاوت کریں۔ الف لام کہاں تک پڑھنا ہے آپ غور سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ مفلحون تک پڑھ لیے۔ اس کے بعد پھر آپ کو کچھ الگ سے آپ کو یہ آیتیں پڑھنی ہے، ان آیتوں کو آپ اچھی طریقے سے یاد کر لیجئے۔ بغیر بسم اللہ پڑھے آپ آگے بڑھتے جائیں کچھ اس طریقے سے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین ما کان محمد ابا احد من رجالکم
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اس کے بعد آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں جو درود آپ کو یاد ہو. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اتنا پڑھنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کے بعد پھر آپ کو یہ آیتیں بھی پڑھنی ہیں کچھ اس طریقے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. قرآن پاک کی اپنے تلاوت کی اور آیتوں کو پڑھا. ان آیتوں کو پڑھنے کے بعد قرآن پاک کی سورتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس طریقے سے دعا مانگنی ہے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگارہ پالن ہارا بندہ نوازا ہم نے جو رمضان المبارک میں جو کلام پاک کی تلاوت کی ہے ایک ختم یا دو ختم کی شکل میں پروردگار عالم اور سامنے جو شیرنی حاضر ہے اس کے حاضر کرنے میں قرآن پاک کے پڑھنے میں ذرہ برابر کی جو غلطیاں ہو گئی ہوں تمام غلطیوں کو خامیوں کو معاف عطا فرما. قرآن کی تلاوت کا ثواب شیرنیوں کا ثواب سب سے پہلے سرکار دو عالم نور مجسم رحمت عالم قائد اعظم کے روح مقدس پہ تحفۃ نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما. سرکار دو عالم کے صدقہ و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب تمام انبیاء کرام رسولان اعظام کے ارواح طیبہ پر نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما. یا الہی حضور کے ازواج مطہرات شہداء کربلا شہداء خندق شہداء یرمک شہداء احد شہداء صفین کی بارگاہ اقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما. تمام شہیدان اعظام کے صدقہ و طفیل سے حضور کے ازواج مطہرات کے صدقہ و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما. سرکار غوث اعظم کے صدقہ و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور سیدنا سرکار خواجہ غریب نواز کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما. ان کے توسل سے حضور خواجہ بختیار کاکی حضور محبوب الہی کی روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما. ان بڑے اکابروں کے صدقہ و طفیل سے ان بزرگان دین کے صدقہ و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب حضور مخدوم اشرف حضور علاء اللہ پنڈوی حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما. حضور اعلیٰ حضرت کے صدقہ و طفیل سے پوری دنیا سے جتنے بھی لوگ جتنے بھی بزرگان دین گزر چکے مولا تمام کے ارواح پر اس فاتحہ خوانی کا ثواب نظر قبول و مقبول عطا فرما. تمام انبیاء کرام صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اولیاء کرام پیران اعظام کے صدقہ و طفیل سے یا الہی اس فاتحہ خوانی کا ثواب ایک ختم یا دو ختم ہم نے جو کلام مجید پڑھا ہے پروردگار عالم اور نظر و نیاز کا اور شیرنیوں کا ثواب بالخصوص اس فاتحہ خوانی کا ثواب سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روح مقدس پہ نظر قبول و مقبول عطا فرما. سرکار غوث اعظم کے صدقہ و طفیل سے اس فاتحہ خوانی کا ثواب یا اللہ یا الہی ہمارے خاندان سے جتنے بھی لوگ گزر چکے ہیں مولا تمام کے ارواح پر نظر قبول و مقبول عطا فرما. تمام کی روحوں کو اس فاتحہ خوانی کا ثواب نظر قبول و مقبول عطا فرما اور تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہی تو اپنے حبیب کے فضل و کرم سے ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں جو پریشان حال ہیں ان پریشانیوں کو دور عطا فرما. یا الہی ہم سب پر تو اپنا خاص فضل فرما ہم سبوں کی نیک مقاصد کو دلی جائز تمناؤں کو پوری عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ پوری دعا ہے. اگر آپ کو کسی کے نام پر بخشنا ہو تو آخر میں سارے بزرگان دین اور انبیاء کرام کے نام لینے کے بعد آپ اتنا کہیں کہ یا اللہ ایک ختم یا دو ختم کلام مجید کا ثواب بالخصوص میرے دادا یا میری دادی جن کے نام پر آپ بخشنا چاہتے ہیں ان کا نام لے کر کہیں اور ان کی روح میں نظر ہے قبول عطا فرما. اور اگر پورے خاندان والوں کے نام پہ آپ کو بخشنا ہے تو پھر آپ اتنا کہیں کہ بالخصوص ان تمام نیکیوں کا ثواب میرے خاندان کے تمام مرحومین کی روحوں پر نظر ہے قبول و مقبول عطا فرما. یہ مکمل طریقہ ہے فاتحہ خوانی کا. لیکن جو شروع میں نے کہا تھا کہ آپ کو ایک شارٹ طریقہ بھی بتاؤں گا تو دیکھیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کو چاروں کل یاد نہ ہو اور مفلحون تک الف لام میم بھی یاد نہ ہو اور جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہ بھی یاد نہ ہو تو اس وقت کیا کریں؟ تو اس وقت آپ کو کم سے کم اتنا کرنا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنا ہے اور 1 مرتبہ الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے. اتنا پڑھ کر آپ دعا مانگ لیں جو دعا ہم نے مانگی ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ جن کے بھی نام پہ قرآن بخشنا چاہیں گے اللہ تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول ضرور کرے گا. تو امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ جانکاری اچھی لگی ہوگی. ہماری جانکاری آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں اور آپ سے گزارش
گزارش ہے کہ آپ اپنے دوستوں احباب کو بھی اس چینل سے ضرور شیئر کر کے جوڑیں تاکہ ان کو بھی دینی مسائلوں کی جانکاری ہو جائے. اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ دینی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.